بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمی ابراہیم آفیشیل۔ وفاقی کابینہ میں توسیع کے بعد محکمے تو مل گئے ہیں، لیکن ایک اہم ایشو کھڑا ہو گیا، وہ ہے محسن نقوی اور وزیر اعظم صاحب کے اختیارات۔ جو قریبی ساتھی ہیں محسن نقوی کے، انہوں نے جو اخبارات میں لکھا ہے یا اپنے دوستوں سے گفتگو کی ہے، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ پرویز خٹک کے جو ان کی جو شمولیت ہے بطور مشیر داخلہ، اس سے پہلے محسن نقوی سے کوئی گفتگو نہیں کی گئی، انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ البتہ طلال چودھری کے حوالے سے انہیں اعتماد میں لیا گیا تھا۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون کے درمیان، اس میں ایک بات جو اب محسن نقوی کے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بہت آگے تک بڑھ سکتا ہے، اختلاف شدید ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو وفاقی کابینہ میں توسیع ہے، اس میں جو اصل مسئلہ تھا مسلم لیگ نون کا کہ بیانیہ بنایا جائے عمران خان کا زور توڑنے کے لیے، اس حوالے سے کچھ بھی اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ صرف ایک عطا تارڑ جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں بیانیے کے حوالے سے، لیکن نہ یہ ان کے بس کی بات ہے، نہ انہیں کامیابی ہوئی ہے۔ اور دوسرا، یہ جو خبریں ہیں ساری فائنینشیل اسٹیبلٹی کی کہ ملک کی معیشت میں بہتری ہو رہی ہے، سب سے پہلے تو اس میں صداقت نہیں ہے۔ لیکن اگر صداقت ہوتی بھی تو ماضی کے تجربوں کو دیکھتے ہوئے جو سیاسی بیانیے ہیں، ان کا جواب سیاسی بیانیے سے ہی دیا جا سکتا ہے، اور اگر اس میں آپ ناکام ہو تو پھر یہ جو معاشی ترقی ہے یہ بھی کوئی بہت زیادہ سیاسی طور پر بینیفیشری نہیں ہوتی۔ اور اس کی مثال وہ پرویز مشرف کی دیتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت معاشی اشاریے خاصے بہتر تھے، لیکن کیونکہ افتخار چودھری والے ایشو پر پرویز مشرف کے خلاف اور مسلم لیگ کاف کے پاس کوئی بیانیہ نہیں تھا، اس لیے وہ شکست کھا گئے، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پھر ایک بڑی طاقت بن کر ابھرے، اور بعد میں اب عمران خان ایک بڑی طاقت ہیں۔ تو یہ اس کے علاوہ جو دوسرے کچھ جو کابینہ میں تعیناتی ہیں، اب ان پر بھی بات چیت شروع ہو گئی ہے کہ جیسے سینئر لوگوں کو وزیر مملکت بنا دیا گیا ہے، اور محکموں کی جو تقسیم کی گئی ہے اس میں مثال کے طور پر جیسے جنید صاحب ہیں، ان کو جنید انور کو میری ٹائم کا ایک شعبہ دے دیا گیا ہے۔ تو میری ٹائم کا تو ان سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، وہ تو ٹوبہ ٹیک سنگھ سے تعلق رکھنے والے ہیں، کوئی ان کی وہ اس لحاظ سے کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے۔ تو یہ جو وزارت داخلہ میں جو پرویز خٹک اور محسن نقوی، یہ جو سارا معاملہ ہے، اس میں یہاں تک معاملہ بگڑا ہوا ہے کہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی وزارت سے استعفیٰ دے سکتے ہیں اور وہ صرف پی سی بی پھر سنبھالیں گے۔ محسن نقوی نے جب یہ وزارت لی تھی وزارت داخلہ، تو انہوں نے 2-3 چیزیں طے کی تھیں۔ ایک تو داخلہ میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی، اور دوسرا وہ پی سی بی کی جو چیئرمین شپ ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب جو صورتحال بن رہی ہے اس میں محسن نقوی کا جو اوسٹر ہے، اگر وہ یہاں سے علیحدہ ہونے کی اگر وہ کر لیتے ہیں فیصلہ، تو یہ اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون کے بیچ تعلقات کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ اگرچہ مریم نواز صاحبہ نے اس سے پہلے جنرل عاصم منیر کو کے ساتھ 1-2 دفعہ انہوں نے اپنی جو فنکشنز میں ان کو بلایا، ہارس اینڈ کیٹل شو میں بلایا، اور پھر اس کو جس انداز میں میڈیا میں پلے اپ کیا گیا، تو وہ یہ تاثر دے رہی ہیں کہ ان کے اب جنرل عاصم منیر سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ لیکن معاملات کو سمجھنے والے یہ بتا رہے ہیں کہ محسن نقوی اگر وزارت داخلہ سے ہٹتے ہیں اور صرف پی سی بی اپنے پاس رکھتے ہیں، تو اس سے مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات آگے جا کر اس میں وہ کسی رخ پر بھی جا سکتے ہیں، اور یہ ایک ایشو کھڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی کرپشن کی جو کہانیاں ہیں پنجاب میں، وہ بہت زیادہ میڈیا کی زینت بننے لگ گئی ہیں۔ خاص طور پر یہ جو میو ہاسپٹل کا جو ایشو ہے، جس میں ڈاکٹر فیصل جو میو ہاسپٹل کے ایم ایس تھے، ان کے ساتھ جو نازیبا گفتگو کی گئی، جس طریقے سے ان کو گرفتاریوں کی دھمکیاں دی گئیں، تو اب جو تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ ڈاکٹر فیصل تو بہت پہلے استعفیٰ دے چکے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ہٹا دیا جائے، کیونکہ تقریباً 3.5 ارب روپے کا قرضہ ہے میو ہاسپٹل پر، اور حکومت کسی حوالے سے
کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے ادویات کی فراہمی مریضوں کو بہت مشکل ہو گئی۔ اور انٹرسٹنگلی جو سیکریٹری ہیلتھ ہیں عظمت صاحب، وہ بھی اس سے واقف تھے، اور جو صوبائی وزیر صحت ہیں جناب سلمان رفیق صاحب، جو خواجہ سعد رفیق کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کو بھی اس بات کا علم تھا، اور سلمان رفیق صاحب کم از کم 5 دفعہ اس سال میں وہ میو ہاسپٹل کا دورہ کر چکے ہیں۔ لیکن پھر ایک اور بھی چیز سامنے آئی کہ وزیر اعلیٰ کے دورے سے ایک دن قبل جو سیکریٹری ہیں ہیلتھ کے، انہوں نے ایک ڈسپلیئر کا خط لکھا ایم ایس کو، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم بہت آپ کی جو بھی آپ کر رہے ہیں اسے ہم بہت شدید طریقے سے ہم ناراض ہیں اور خفا ہیں پنجاب حکومت۔ تو ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب کچھ ایک پیش بندی کی گئی تاکہ جو کرپشن ہے اس کو چھپایا جا سکے، اور جو 3.5 ارب روپے کے پینڈنگ فنڈز ہیں اس کی بات نہ ہو۔ اور وزیر اعلیٰ نے آ کے تو ڈاکٹر فیصل کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، ڈاکٹرز نے اس پر بہت شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے، اور ان کی جو ریموول ہے اس فیصلے کو واپس لینے کا کہا گیا ہے۔ اس میں جو ینگ ڈاکٹرز ہیں ان کی طرف سے بھی، اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے بھی جو ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر شوکت، انہوں نے اس پر بڑی کڑی تنقید کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ ڈاکٹرز اس پر بھرپور احتجاج کریں گے۔ تو اگلے چند دنوں میں یہ جو سارا معاملہ ہے یہ بھی ایک برے طریقے سے پلے اپ ہو سکتا ہے۔ اسی بیچوں بیچ جو مریم نواز کی جو یہ ایفرٹ تھی کہ تجاوزات ہٹائی جائیں، اور پھر وہاں پر جو ریڑیاں لگائی جائیں، جو سرکار ریڑیاں دے، اس میں بھی کروڑوں روپے کی خود برد جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اور جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق صرف لاہور میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 1000 جو ریڑیاں ہیں وہ سرکار بنا کے غریبوں کو مفت دے گی، اور یہ تقریباً 150 ملین یعنی 15 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ سب کچھ ہونا تھا۔ لیکن جب ٹھیکے دیے گئے ان کو بنانے کے لیے، تو جس کمپنی نے سب سے کم بڈ دی تھی، تقریباً 98,000 انہوں نے ایک ریڑی کا بڈ لگائی تھی، ان کو نکال دیا گیا، اور یہ بڈ دی گئی ایک ایسی کمپنی کو جس نے کہا کہ وہ 1,48,000 میں یہ ریڑی بنائے گی۔ ایکسکیوز می۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، اسی کمپنی نے جس نے 1,48,000 روپے میں یہ ریڑی بنانے کا ٹھیکہ لیا، اس نے اس پہلی کمپنی کو جس نے ایکچولی 98,000 کہا تھا، اسی کو یہ کام آؤٹ سورس کر دیا، اور بڑے آرام سے ایک ریڑی کے پیچھے انہوں نے اتنے پیسے بنا کے تو کروڑوں روپے کا چونا لگایا۔ اب اس کے بعد ایک اور اس میں ایکسٹینشن کی گئی، 1,000 اور ریڑی کے لیے کہا گیا کہ وہ بنائی جائیں گی، لیکن اس میں اس کی کاسٹ کو 1,48,000 سے بڑھا کے 1,50,000 روپے کر دیا گیا۔ یہ نہیں، اور پھر اس کے بعد جو غریبوں کو ریڑیاں دینی تھی اس میں بھی 10 سے 25,000 روپے انہوں نے رشوت لے کے ریڑیاں دیں جو کہ فری دینی تھی۔ تو کروڑوں روپے صرف ایک، میں آپ کو لاہور میونسپل کارپوریشن کی یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہاں پر کروڑوں روپے جو ہیں وہ اٹھا لیے گئے اور خرچ کر لیے گئے، اور کوئی اس کی باز پرس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایک ہم دیکھ رہے ہیں پیٹرن کہ ایک طرف اگر محسن نقوی صاحب کا جھگڑا اور وہ لڑائی ہے، تو دوسری طرف ہم جو مریم نواز کے یہ جو سکینڈلز ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی اس طریقے سے معاملات جو ہیں ان کو مزید جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے مریم نواز کی جو ایک جو امیج بنانے کی کوشش کی گئی ہے اس کے حوالے سے جو حقیقت ہے وہ لوگوں کے سامنے آشکار ہو رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔